بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے گفتگو مطلوب ہے۔ ارشاد باری ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں محکم آیات ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسرے قسم کی آیات متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہوئے فتنہ تلاش کرتے ہیں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور حقیقت سے دور تاویلیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کی تاویلیں نہیں جانتا مگر اللہ رب العالمین۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جو علم میں رسوخ پختگی رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر جو بھی ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر اہل عقل۔ سورہ آل عمران کی اس آیہ مقدسہ میں سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ محکم آیات اور متشابہ آیات سے مراد کیا ہے۔ دوسری چیز کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کیا کام کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہم جانیں گے رسوخ فی العلم رکھنے والے کون ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر تبصرہ میں مظہری کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ جس کا ایک ہی معنی ہو، کوئی تعویل نہ ہو، اسے محکم کہتے ہیں۔ یعنی جس کا حکم واضح ہو، اس کے معنی پہچاننے میں کوئی دقت اور مشکل نہ ہو، اسے محکم کہا جاتا ہے۔ اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جس کے معنی بالکل ظاہر ہو اور اس میں کوئی اشتباہ نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، اور احناف کے نزدیک اس میں نسخ کا احتمال بھی نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ناسخ ہوتی ہیں۔ یعنی محکم وہ آیات ہیں جس کے الفاظ میں تکرار بھی نہیں ہوتا، ایک قول کے مطابق۔ اور حضرت مجاہد کا ایک قول یہ ہے کہ جس میں حرام اور حلال کا ذکر کر دیا جائے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ محکم کے ذریعے حلال اور حرام کی پہچان ہو، اسے محکم کہا جاتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا وہ ہے متشابہ۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک محکم اور دوسری متشابہ۔ متشابہ وہ ہوتی ہیں متشابہ کے لفظ ہی سے کہ جس میں اشتباہ ہو، شبیہ موجود ہو، یعنی اس میں احتمال اور تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس کی مکمل وضاحت کے لیے، ایکسپلینیشن کے لیے قرینے اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو متشابہ جو آیات ہیں ان کا اشتباہ بھی محکم کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی متشابہ کی تشریح جو ہے وہ محکم کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ تو یہ محکم اور متشابہ کے معانی اور مفاہیم جاننے کے بعد اب ہم اس طرف بڑھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے کہا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ اصل میں ہر زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر کے
اپنے دلوں میں ٹیڑھا پن رکھتے ہیں اور وہ امت کو بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر کی ہانک کر کے اپنے خطبے بنا لیتے ہیں، کبھی اس کی مخالفت کر دی، کبھی اس کی مخالفت کر دی، کبھی قرآن مجید میں اختلاف کو ثابت کر دیا، کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے عجب مخمصوں کا شکار یہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ہمیشہ اشتباہ پیدا کرتے، امت کو کنفیوز کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، تفسیر تبصرہ میں مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے سیوطی کے حوالے سے اس کو بیان کیا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ایک مقام دوسرے کی تکذیب کرے، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن کے ایک مقام دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، تمہیں جو سمجھ میں آئے اس پر تم عمل کرو اور جو تمہیں سمجھ میں نہ آئے اس پر ایمان رکھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ردی کھجوروں کی طرح وہ اسے بکھیر دیں گے، یعنی ایسی ایسی تعویلیں کریں گے کہ جو مقاصد قرآن کے خلاف ہوں گی۔ ایک اور حدیث رسول اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قوم پر تشریف لائے تو کچھ لوگ بیٹھ کر کے قرآن کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی گرفت اس لیے ہوئی کہ وہ انبیاء کے بارے میں نزاع میں مبتلا ہو گئے اور ایک جو کتاب کی آیت ہے اس کو دوسری سے ٹکرانے لگ گئے۔ تو کتابیں ٹکرانے کے لیے نہیں ہوتی، آیات میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ تو ایک آیت دوسرے کی تصدیق کرتی ہے، لیکن جو دلوں میں ٹیڑھا پن رکھتے ہیں وہ اشتباہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ امت کو بکھیرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے فی زمانہ سوشل میڈیا کے اندر کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کی پگڑی اچھالی، کبھی اس کی عزت سے کھیلا، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ اب فرمایا کہ ان کی صحیح تعویل اور معنی اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اور راسخون فی العلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر اس پر ایمان لائے جو بھی رب نے نازل کیا۔ اب راسخون فی العلم سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ راسخون فی العلم کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خوبیاں ان کی بیان کی۔ پہلی کہ جس نے قسم پوری کی ہو، اور دوسری جس نے سچی بات کی ہو، اور تیسری جس کا دل سیدھا ہو، اور چوتھی جس کا پیٹ اور شرمگاہ پاک ہو۔ وہ راسخ فی العلم ہوتا ہے، علم میں رسوخ رکھنے والا ہوتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرے وہ راسخ فی العلم ہوتا ہے۔ اور علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں جس کے اندر ہوں وہ راسخ فی العلم ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرے۔ نمبر 2، اپنے آپ کو عبادت پر مائل کر کے زہد کو اختیار کرے۔ اور نمبر 3، دنیا سے دور ہو، دنیا کی محبت سے دور ہو۔ اور نمبر 4، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کے لیے مجاہدہ کرے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں رسوخ فی العلم تو وہ رکھتے ہیں جو اسرار غیبی کے مقابلے میں عجز کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، اور عاجزی اور انکساری ہی ان کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ جو رسوخ فی العلم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر جو بھی اس نے نازل کیا اس پر ایمان لائے۔ اور آیت کے آخر میں کہا کہ اس قرآن سے اہل عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں محکم اور متشابہ آیات کی سمجھ نصیب فرمائے اور رسوخ فی العلم کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے اور وہ امت کو بکھیر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔
اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل. پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر.